سرمینا، یونیورسٹی کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ دادی اماں نے اس کے سر پر تیل لگاتے ہوئے کہا۔ اچھی جا رہی ہے اماں جی۔ اس کو ہمیشہ سے اپنے سر میں تیل سے مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی ہلکا سا بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ ایک دم سو جایا کرتی تھی۔ اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ یہ تم نے اپنے بالوں کا کیا حال کر لیا ہے؟ ان کو تم دھوتا بھی ہے یا ایسے ہی باندھ دیتا ہے اور اوپر دوپٹہ لپیٹ لیتا ہے؟ وہ اس کا ایک ایک بال اوپر کرنے لگی اور ساتھ ساتھ تیل اس کے بالوں میں ڈالنے لگی۔ اماں جی دھوتی ہوں، اس نے آنکھیں بند کیے ان کے گھٹنوں کے ساتھ سر لگاتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ یہ بالوں کا بہت خیال رکھا کرو اپنے، اتنے خوبصورت بالوں کو چڑیا کا گھونسلہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ بس دادی اماں آپ روز ایسے ہی مالش کیا کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم اپنے کمرے سے نکلے تو ہم مالش کریں نا؟ کیا بات ہے تمہیں، جب سے یونیورسٹی گیا ہے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت روکی اور اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں دادی اماں، کام ہی بہت ہوتا ہے یونی کا، تبھی کمرے میں ہوتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھتے دل کے ساتھ کہا۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اماں جی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اپنا خیال رکھا کرو زمینہ گل۔ اماں قہوہ کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے آئیں اور اس کے پاس کرسی پر بیٹھیں۔ رکھتی ہوں اماں، تبھی شکل کا یہ حال بنا رکھا ہے تم نے نا؟ اچھی بلی تو ہے اماں، اس نے خفا ہوتے ہوئے ماں کو کہا اور قہوہ پینے لگی۔ اچھی بلی ہوتی تو ہم نہ کہتے نا؟ آئندہ رکھوں گی اماں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اب اجازت دیں تو میں کمرے میں چلی جاؤں، کچھ پڑھنا ہے۔ وہ ان کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں کپ پکڑے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرہ بند کر دیا۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ اس کو ہمیشہ سے بہت ٹھنڈ لگتی تھی اور سردیوں میں تو وہ آگ کے پاس سے اٹھتی نہیں تھی۔ ہر نماز کے لیے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی تھی۔ اس وقت اس کو ٹھنڈ کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹھنڈ میں یا برف میں وضو بنا رہی ہے۔ مانسہرہ کا موسم ہی کچھ ایسا ہوتا تھا۔ سردیوں میں شدید سردی ہوتی تھی، ہر طرف پہاڑوں پہ سفیدی ہی سفیدی ہوتی ہے، جیسے کسی نے پہاڑوں پہ سفید روئی بالکل صاف ستھری لا کر رکھ دی ہو، جیسے نیلے آسمان پہ سفید بادلوں نے گھر کر لیا ہو۔ سردیوں میں مانسہرہ میں ٹھنڈ ہی کچھ شدید پڑتی ہے، جیسے کوئی ٹھنڈے پانی سے ہاتھ لگائے گا تو لگانے سے پہلے ہی اس کے تصور سے ہی کانپ جائے گا۔ اس کو لگتا تھا جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتی ہے، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اور قریب آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں۔ گرم پانی جب موجود ہے تو بھی یہ پاگل لڑکی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے دوستوں کی طرح بات کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی، یہ جو لوگ اللہ پاک کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں اللہ جی کے عذاب کا ذکر کروں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھی چنا ہے، مجھے بھی بنایا ہے اور میرے اندر خود روح پھونکی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ ہمارے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ اس ذات نے خود پھونکی ہے۔ اور جو لوگ مر جانے کی دعائیں مانگتے ہیں، نہ جانے کیا سوچ کے مانگتے ہیں، ان کو خود پہ رشک کیوں نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو انسان پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے۔ یہ جو لوگ خود کو کالا کہتے ہیں، خود کو بدصورت سمجھتے ہیں، اپنی ہر کمی پہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو ہمیشہ خود سے اچھا سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان میں کتنی کوئی اور چیزیں، کتنی قابلیت رکھی ہوئی ہوگی؟ اگر وہ کالے ہیں تو ان میں کتنی کشش ہوگی، نہ جانے۔ لوگ خود کو کیوں نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ جی، آپ کسی ایک کے تو نہیں ہیں نا، آپ تو سب کے ہیں۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت آپ ان لوگوں سے بھی تو کرتے ہیں، وہ جو ابھی سوئے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی میں کچھ ایک کمی چھوڑ دیں اور اس کو کسی اور چیز سے نہ نوازیں؟ ہر انسان میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا رکھا ہوتا ہے جو اس کو دنیا سے الگ کرے۔ پھر ہم لوگ خود کی وہ چیز کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہم دوسروں کو کیوں حسد بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ جی سے باتیں کرتی تھی، ان کو ہر بات گن گن کے بتاتی تھی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کو بہت غور سے سن رہے ہوں، اس کی باتوں پہ مسکرا رہے ہوں۔ اللہ جی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا، ہم کس نبی کی امت ہیں جو راتوں کو رو رو کے بس امتی کرتا تھا۔ ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے اللہ جی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زبان پہ کلمہ حق ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنی یہ خوش نصیبی کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم یہ ہی کیوں دیکھتے ہیں کیوں کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ کوئی اچھا بولتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا اللہ جی کہ وہ بندہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے؟ تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ کوئی آپ کی اور آقا جان کی محبت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگ دولت اور شہرت میں ہی کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ محبت
میں بھی تو مقابلہ کریں نا، بولیں نا، یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، ہم اس سے بڑے عاشق بن کے بتائیں گے، یہ بدبخت ایسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک درد ہوتا، ایسا درد جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا ہوتے۔ اس کو نبی پاک سے دیوانوں کی سی محبت تھی، جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا وہ اپنے اشکوں سے اس محبت کا اظہار کرتی، اور اس کا ہمیشہ دل چاہتا سرکار کی وارفتگی میں اس پہ حال کا غلبہ طاری ہو جائے، اور لوگ اس کو نبی کا دیوانہ کہہ کر پکاریں۔ ہر دل کی دوا درد عشق ہے، عشق کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اللہ جی، آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی، ہم تو اس قابل بھی نہیں اپنی گناہ گار زبان سے آپ کے محبوب کا نام بھی لے سکیں۔ اللہ جی، بس مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دے، مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہوگی تو تب ہی تم خوش ہوگا نا میرے مالک، محبوب ملا تب ہی تو تم ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں ہی جنت کی زیارت مانگتی تھی، کیا جانے کوئی عظمت و رفعت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کا دل بس آج کے فنکشن میں ہی تھا، وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہیں بھی کمی ہو اور اس پہ کوئی بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سک رہا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور ان سب کو بھیج دیا جو اس کی ہیلپ کروا رہے تھے، اس کو پتہ تھا سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں ہی نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کے سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زمینہ کا بھی تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا، اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پہ ہی ساکت ہو گئی، جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گی۔ اس کی نظر اس نام پر ہی اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس اسکرین پر لکھے اس نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس میسج پر پڑی جو اس نے بھیجا تھا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سٹیج کو فائنل کر لیں، سب کرسیاں بھی جگہ جگہ پہ صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے کوئی 8 بار پڑھا۔ وہ اب بھی بغیر پلکوں کو جھپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس اس میسج کو دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل وہی میسج لکھا تھا جو اس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو کے اس میں کہ اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے، یا پھر دکھی ہو کے اس نے وہی میسج باقی سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہوا ہے، فضا نے کلاس کے باہر بڑی کرسی پر بیٹھ کے کہا، اور اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی کو اس کا کیا ہوا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کے اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑے، بے شک اس نے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میسج کیا تھا، پھر بھی وہ اس کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسے اعلان کیا ہے جیسے سر نے بس اس کو ہی میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے بازو باندھے پاؤں کرسی پر رکھے دیوار کے ساتھ سر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، دفع کرو فضا، کہنے دو اس کو۔ اس نے دکھی سے دل کے ساتھ اس کو کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا ہے زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے اپنے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ بندھے پاؤں کرسی پر رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا، آپ لوگ اندر ہی آ جائیں، اس نے فضا کو کہنے کے بہانے اس کو کہا جس کو اس نے کہتے سن لیا تھا۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ کہہ کر وہ آفس میں آ گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے سے باہر نکلا، ہال میں پہنچ گیا۔ سر نے کہیں سن لیا تھا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہیٹر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کے جائیں گے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا جو اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں گئی، وہاں پہ ساری جگہ بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگی، فضا یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، چلو جاتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے ہی اس کو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر جانے کا اشارہ کیا جہاں ہیٹر رکھا تھا۔ وہ سب سے سائڈ پہ گئیں اور وہاں بیٹھ گئیں جو شاید اس نے ان دونوں کے لیے ہی خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ زری، موبائل بج رہا ہے تمہارا، شاید کوئی میسج آیا ہے، امی نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو آواز دی۔ اماں میں روٹی بنا لوں، دیکھتی ہوں، اس نے ہاتھ میں پکڑی روٹی کو توے میں ڈالتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے آٹا اٹھانے لگی۔ دیکھ لو کہیں کوئی بھائی نہ ہو، شہاب کہہ رہا تھا آنے میں دیر ہو جائے گی، کہیں اس نے نہ میسج کیا ہو۔ جی میری جانے جانا، دیکھتی ہوں نا، اس نے اونچا سا مسکراتے ہوئے کہا تاکہ باہر کھڑی ماں کو آواز جائے۔
زری مسکے لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ اماں مسکراتی ہوئی موبائل لے کے اندر آئیں، اس کے سر پہ پیار سے مارا۔ لو جی یہ مسکے ہیں، یہ تو میری محبت آپ کے لیے ہے۔ اس نے مصنوعی سا خفا ہوتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دیکھنے لگی۔ اس کے ننیال میں لڑکیوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت 20 سال پہلے بھی نہیں تھی، اور آج بھی لڑکیاں گھروں کے اندر ہی رہتی تھی اور تعلیم کا تو کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ بیٹا جتنا مرضی پڑھے مگر بیٹی گھر کے اندر 4 دیواری میں رہے، اور جو لڑکیاں شادی کر کے ان کے گھر آتی ان کا منہ 4-5 سال تک کوئی خاندان والا نہیں دیکھتا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے باقاعدہ ٹوپی والا برقع لیا کرتی تھی۔ اس کی بھی والدہ تب ہی پڑھ نہیں سکی تھی، تب ہی جو اس کا موبائل بجتا تو بچوں کو لا کر دیتی، کوئی ضروری میسج نہ ہو۔ اس نے جیسے ہی موبائل کھولا واٹس ایپ پر میسج تھا۔ میسج دیکھتے ہی اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، اس کی سانسیں رک گئی ہیں، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی ہیں، ہاتھوں نے حرکت روک دی ہے، پاؤں اب کبھی اگلا قدم نہیں اٹھا سکیں گے، زبان اب بول نہیں پائے گی۔ زری روٹی جلا دی تم نے؟ اماں جلدی جلدی روٹی کو پلٹنے لگیں اور وہ بے جان سی چولہے کے سامنے کھڑی اس میسج کو دیکھتی رہی۔ ترجمہ: اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جہالت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ وہ مسجد میں بیٹھا سورۃ الاحزاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ اہل بیت سے اس کو دنیا کی ہر چیز سے، ہر شخص سے زیادہ محبت تھی۔ اس کو لگتا تھا جو اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے تو وہ اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اس کی ہر سانس علی کہتی ہے، حسن کہتی ہے، حسین کہتی ہے۔ اس نے بآواز بلند سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی اور اس سورت پہ آ کے رک گیا جیسے اب اس کو سوچنا ہو۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کے ذکر پہ رک جایا کرتا تھا، اس پہ سوچا کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اہل بیت تھے، جن سے اس کو محبت سے زیادہ عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کی بات کرتا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا وہ بولے اہل بیت پہ اور لوگ سنیں، یا لوگ اہل بیت کی محبت میں بولیں اور وہ سنیں۔ وہ علی والوں کی محفل میں بیٹھ کے علی کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ جہاں دیکھا کوئی علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بول رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے تو وہ جھوم جاتا اور مسلسل جھومتا رہتا۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان بس علی علی کہتے۔ وہ اہل بیت کا عاشق تھا اور دنیا کو بتاتا بھی تھا۔ اس کی محبت کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ محبت کو دیکھنا جانتا تھا، وہ محفل میں بیٹھ کر نعرے بلند کرنا جانتا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے داد دینا جانتا تھا، اس کو علی کے نام پہ جھومنا آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی محبت وہ اہل بیت سے کرے اتنی ہی سب کریں، جیسے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے ویسے سب کریں، جیسے وہ اہل بیت کے ذکر پہ جھوم جاتا ہے سب اس کے ساتھ جھومے۔ وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ عاشق تھا۔ جب وہ جھومتا تھا تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے، کچھ لوگ اس کی اس دیوانگی پہ رشک کرتے اور کچھ باتیں۔ مولوی صاحب، یہ جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ وہ قرآن پاک بند کر کے مولوی صاحب کے پاس گیا جو منبر کے پاس بیٹھے آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے ہاتھوں سے ادھر ادھر کر رہے تھے۔ وجدان دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو محبوب کی اولاد سے محبت نہیں کرے گا؟ اگر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس کی اولاد سے نہ کی، اس کے لیے بغض رکھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوں گے؟ اگر تمہارے والد صاحب سے کوئی محبت کرے گا اور تم سے بغض رکھے گا تو کیا ان کا دل اس شخص سے خوش ہوگا؟ کیا وہ اس شخص کو عزت دے پائیں گے جو ان کی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وجدان، ایک باپ ہمیشہ یہی چاہتا ہے لوگ اس سے زیادہ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو عزت دیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد سے نہ کریں تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب وجہ جب نبی پاک خود کہیں گے جس نے دونوں شہزادوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اہل بیت سے نہ کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ وہ چپ بیٹھا ان کو سنتا رہا جو ایک پیار اور ایک عقیدت سے بولتے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح نبی پاک نے ہر جگہ پہ حضرت علی اور اہل بیت کا ذکر کیا ہے، ان سے محبت کا ذکر کیا۔ مولوی صاحب، علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں؟ وجہ جس کو اس حبیب نے مولا کہا، ہم کون ہوتے ہیں ان کو مولا نہ کہنے والے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دونوں جہاں کے سردار محبوب نے خود کہا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ تو اس بات کے علاوہ ہمیں کس ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے؟ سرکار نے خود کہا ہے، لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ وجہ وہ جو خدا کا محبوب ہے اس کی اپنے نواسوں سے محبت کا عالم تو دیکھو، آپ نے ان کی خود نام مبارک رکھے۔ مولا علی نے
حضرت امام حسن کا نام حمزہ رکھا تھا اور امام حسین کا نام جعفر رکھا تھا، مگر سرکار نے نام مبارک بدل کر حسن اور حسین رکھے۔ ان دونوں شہزادوں کو تو نام بھی آقا نے خود دیے ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک آ بڑھتے اور پھر سے محبت میں بولنا شروع ہو جاتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نے امام حسن کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ اور امام حسین کے بارے میں تو حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو ذات خود ان سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں محبت نہ کرنے والے؟ بس وجدان۔ ہمارے معاشرے کا دستور ہی کچھ ایسا ہے، اگر کوئی علی علی کرے گا اور حسین کہے گا تو شیعہ کہلایا جائے گا۔ کچھ لوگ بس اس ڈر سے اپنی محبت کو اندر رکھ دیتے ہیں، چھپی محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت نہیں کرتے، ان کو آقا جان کی اولاد سے عشق نہیں ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے اس کو ان کی اولاد سے بھی محبت ہے، ہوتی ہی ہے۔ وہ گھٹنوں پہ بازو رکھے بغیر پلکوں کو حرکت دیے بس سنتا جا رہا تھا۔ اب وجی ہم میں سے ایک قبیلہ ایسا ہے جو کھلے عام محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ خود کو شیعہ کہتا ہے۔ اب ان لوگوں میں بھی محبت کے بہت سارے طریقے ہیں، ہر کوئی امام سے اور مولا علی سے اپنی اپنی طرح محبت کرتا ہے۔ بس وجی میں ایک ہی بات کروں گا جو مولا علی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ میرے بارے میں دو قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، ایک گالی افراد کرنے والے اور بغض کرنے والے حجت باز۔ اب ایک اور جگہ آپ علیہ السلام کا دوسرا قول یہ ہے، ایک قوم میرے ساتھ محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری محبت کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی۔ وجہ قصہ مختصر یہ ہے کہ جس نے نبی کریم کی اولاد سے محبت نہ کی وہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں۔ بس میں دعا گو ہوں، خدا ہمیں آقا جان علیہ السلام، اہل بیت، خلیفہ راشدین اور ان کے صحابہ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔